السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برائے مہربانی ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں، جزاک اللہ خیرا۔ ماشاءاللہ، ایک یہودی عورت مسلمان ہو کر کتنی پریشان ہوئی، اس کو بیان کرنے والے حافظ محمد طاہر گجرانوالہ بیان کرتے ہیں کہ میں ٹورنٹو کینیڈا میں اپنی کار میں سفر کر رہا تھا کہ اچانک ایک گوری چٹی لال سرخ ہونٹوں والی خاتون نے مجھے روکا اور کہا، السلام علیکم۔ میں حیران رہ گیا۔ وہ مجھے ایک کافی سینٹر پر لے گئی اور کہنے لگی، پلیز آپ مجھے ضرور وقت دیں۔ میں تھوڑا پریشان ہوا۔ اس نے مجھے بتایا کہ اسے اردو آتی ہے، بلکہ مسلمان بھی ہے۔ پھر گفتگو کا آغاز کچھ اس طرح ہوا کہ مجھے بولنے کا موقع کم اور سننے کے لیے تمام قوت اور توانائی کو یکجا کرنا پڑی۔ وہ کہنے لگی، دیکھو میں مسلمان ہوں، لیکن تم اسلام کے ٹھیکیدار پاکستانی مسلمان سے کہیں بہتر ہوں۔ میرے دل میں حسد نہیں، بغض نہیں، کسی کا دل نہیں دکھاتی، کسی سے زیادتی نہیں کرتی، کسی کا حق نہیں مارتی، تمام اسلامی شعائر کا بھرپور ایمان کی حد تک ایمان رکھتی ہوں، اپنے اور خدا کے معاملات میں کسی کی دخل اندازی نہیں چاہتی، اپنے شوہر، گھر اور بچوں کی وفادار ہوں۔ وہ بلا تکان بولے جا رہی تھی اور میں کسی مجرم کی مانند سر جھکائے اسے سننے جا رہا تھا۔ دل سے نکلی ہوئی آواز ہر کسی پر اثر کرتی ہے۔ شاید اس شہر میں بھی گرفتار ہو چکا تھا۔ وہ کہنے لگی، مجھے اسلام قبول کیے ہوئے 34 برس ہو گئے، میری عمر 51 برس ہے۔ اس نے بتایا کہ 17 سال کی عمر میں اس نے ایک پاکستانی نژاد نوجوان ابرار سے شادی کی تھی، جو کہ ان کے یہاں ملازم تھا۔ وہ باقاعدہ تلاوت کرتا، نماز پڑھتا تھا اور دیگر مذہبی رسومات کی ادائیگی حسن نیت سے کرتا تھا۔ ہمارے ماحول میں ہر طرح کی آزادی تھی، نامعلوم وہ کس مٹی کا بنا تھا، اس پر کسی بات کا اثر نہیں ہوتا تھا۔ اس نے کہا کہ میں بتانا بھول گئی کہ میں جرمن ہوں اور حقیقت میں نسلاً یہودی تھی۔ ماں اور باپ کی اکلوتی اولاد تھی۔ میرے اصرار پر وہ مجبور ہوئے اور میری شادی ابرار سے کر دی۔ میرے ماں باپ نے بہت زور لگایا کہ ابرار اپنا مذہب تبدیل کر لے، لیکن تمام کوششیں رائے گا گئی۔ وہ ٹس سے مس نہیں ہوا۔ میں نے شادی کے 4 سال بعد اسلام قبول کیا۔ مجھے روایتی مسلمان نہیں بننا تھا، لہٰذا میں نے جامعۃ الازہر مصر سے کئی اسلامی کورس بھی کیے تھے، انہیں سمجھا، پڑھا اور مکمل طور پر کائنات کے اکلوتے سچے یقین رکھتے ہوئے ایمان لے آئی۔ ابرار میرا شوہر بنیادی طور پر کم گو اور خاموش طبیعت کا انسان تھا۔ پہلے ہم فرانس منتقل ہوئے، پھر کوئی 11 سال تک برطانیہ رہے۔ خدا کی قدرت دیکھی کہ شادی کے 17 برس گزر گئے، لیکن ہم سے اولاد کا کوئی نتیجہ نہ نکلا۔ ابرار کبھی مجھے پاکستان لے کر گیا، بقول اس کے گھر والے مجھے قبول نہیں کریں گے، وہ بہت سخت اور ہٹ دھرم قسم کے لوگ ہیں۔ میں نے کبھی اصرار نہیں کیا۔ کچھ عرصہ ہم موراکو بھی رہے اور ایک حلال فوڈ چکن کو وہاں سے بیٹھ کر چلاتے رہے۔ ہمارا کاروبار پھلتا گیا اور ہم دونوں میاں بیوی ہر طرح کی نعمتوں کو پا کر خوش تھے۔ ایک ملال تھا کہ کاش ہماری بھی اولاد ہوتی۔ ابرار نے مجھے پاکستان سے کوئی دوائی لا کر دی، تعویذ بھی پہنائے اور کچھ قرآنی آیات کا باقاعدگی سے وظیفہ بھی بتلایا۔ اعتداد پختہ تھا تو منزل آسان ہو جاتی ہے۔ میری گود بھری ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے مجھے چاند سی بیٹی عطا کی۔ پھر 2 سال کے بعد دوسری اور تقریباً 5 سال کے بعد تیسری بیٹی میرے آنگن میں آن کھلنے لگی۔
وہ دن ہے اور آج کا دن کہ مجھے میرا شوہر چھوڑ کر کہیں بغیر بتائے چلا گیا۔ مجھے اولاد تو ملی لیکن خاوند کھو بیٹھی۔ کیا بیٹا پیدا کرنا میرے بس میں تھا؟ میں تو مجبور اور لاچار تھی۔ کیا بیٹیاں اولاد نہیں ہوتی؟ کیا اسلام ہمیں یہی تعلیم دیتا ہے؟ کوئی اسے سمجھاتا کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی 4 سے محروم رہے، ہر طرح کے علاج معالجے کروائے لیکن بیٹیوں کے باپ تھے۔ خدا نے نرینہ اولاد دے کر بھی واپس لے لی۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو کیا خدا انہیں مایوس کرتا؟ ان کے ایک اشارے پر کائنات سر جھکائے رہتی تھی۔ اگر آپ نے خدا کی رضا کو اپنی رضا سمجھتے ہوئے اولاد نرینہ کی خواہش نہ کی تو پھر ہم کس نسل کے مسلمان ہیں؟ کیا آپ کے پاس کوئی جواب ہے؟ میں اپنی بیٹیوں کو نہیں چھوڑ سکتی۔ یقین مانیے کہ مجھے قطعی طور پر دکھ ہوا، تکلیف بھی برداشت کی، لیکن مستقل مزاج کا دامن نہیں چھوڑا۔ کینیڈا میں رہتے ہوئے مجھے تقریباً 5 سال ہونے کو ہیں۔ میرے دل میں یہ رنج ہے، جب بھی کوئی پاکستانی ملتا ہے تو اسے اپنا دکھڑا سناتی ہوں۔ کاش کہیں سے ابرار واپس آ جائے۔ مجھ سے زیادہ آج اس کی بیٹیوں کو اپنے باپ کی ضرورت ہے۔ ماں ہوتی ہے، آخر کب تک میں ان پر نظروں کا پہرا لگائے بیٹھی رہوں گی؟ میری درخواست ہے اس پاکستانی 3 بچوں کے باپ سے کہ اگر وہ زندہ ہے تو اپنے گھر لوٹ آئے۔ بیٹی زحمت نہیں رحمت ہوتی ہے۔ میں نہیں کہہ رہا بلکہ یہ تو ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرما گئے۔ جزاک اللہ خیر۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو لائک اور سبسکرائب کریں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ فقط والسلام۔